بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تربیت کا اثر صرف مردوں تک نہیں تھا، صحابہ تک نہیں تھا، بلکہ آپ کی تربیت کا بہت زیادہ اثر صحابیات پر بھی ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس طرح مرد حضرات عبادتوں میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، اسی طرح خواتین بھی ان چیزوں میں آگے آگے ہوا کرتی تھیں۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابیاں ہیں، تمام صحابیات نے ان کو نمائندہ بنا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور یہ سب نے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کا تو تذکرہ کیا ہے، عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ یعنی اگر عورتوں کو بھی کوئی حکم دیا ہے تو مردوں کے ضمن میں دیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جس میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شامل ہو گئیں، لیکن عورتوں کے لیے الگ سے الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ تو ہمیں اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی الفاظ استعمال کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہ کا یہ سوال سن کر آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ بہترین سوال ہے، بہترین سوال ہے، کیونکہ اس سوال سے خواتین کے ایمان کے جذبے کا پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی اپنے اندر یہ شوق رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی براہ راست حکم دیں اور ہم بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدگی سے قرآن کریم کی آیتیں اتر گئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ حکم دیا، مردوں کو الگ حکم دیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین مراد مرد صدقہ کرنے والے، والصادقات مراد عورتیں، اسی طرح والصائمین والصائمات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہوں کو گناہوں سے بچانے والے مرد اور اسی طرح عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دونوں کو حکم دیا اور بھی فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اجر و ثواب مغفرت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عورتوں کا جذبہ تربیت سے تھا، کیونکہ اس زمانے میں جہاں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے تھے، خواتین بھی اٹھایا کرتی تھیں۔ آج ہمارے دور میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ مرد پھر مساجد کے آنے کی برکت سے دروس سن لیا کرتے ہیں، لیکن خواتین ان تربیت گاہوں سے، ان دروس سے، ان مضامین سے بالکل محروم ہیں۔ اس میں بسا اوقات خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی کوئی عبادت کرنی ہے، تہجد ہمارے لیے بھی ہے، افطار سے پہلے کی دعائیں ہمارے لیے بھی ہیں، سحر ہمارے لیے بھی ہے، اعتکاف ہمارے لیے بھی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں جس طرح مردوں کے لیے ہیں خواتین کے لیے ہیں، لیکن اس میں جو قصوروار ہیں وہ مرد ہیں۔ یعنی ہماری اس میں کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی خواتین کے لیے ہر چیز کی فکر کری، ان کے لباس کی فکر، ان کی دوائی کی فکر، ان کے کھانے پینے کی فکر، لیکن ہم نے ان کی آخرت کے لیے فکر نہیں کری۔ اگر مرد یہ سوچ لے کہ اگر اس کی بیوی نیک نہ ہو وہ خود جنت میں چلا جائے اور بیوی جہنم میں جائے، حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ نیک بیوی جنت میں شوہر کے ساتھ اس کا نکاح رہے گا، نیک بیوی کا نکاح شوہر کے ساتھ رہے گا۔ اس میں بعض بیویاں جو خوش نصیب ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں حوریں بعد میں ہوں گی پہلے میں ہوں گی، حوریں بعد میں ہوں گی پہلے میں ہوں گی۔ تو یہ وہی بیوی ہوگی جس نے دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں برابری سے حصہ لیا ہوگا۔ کتنا اچھا گھرانہ ہوتا ہے وہ کہ مرد مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں اور خواتین گھروں میں مصلی بچھا کر نمازیں و ذکر اذکار اور تلاوت میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ ماحول سے ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کی خواتین کو ماحول دیں گے، بیانات میں لے کر جائیں گے، بیانات سنوائیں گے، دینی مضامین پڑھوائیں گے، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔
ان کے اندر بھی جذبے پیدا ہوں گے. اب دیکھیں ایک مختصر سا واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں. کیا ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا، کیسے ان کے ایمان والے واقعات ہیں کہ واقعات سن کر ایمان بڑھتا ہے. کہ ایک خاتون ہے اور ایمان دیکھیں، ایک خاتون ہے اور ایمان دیکھیں کیسا ہے. کہ مردوں میں بھی ایسا ایمان نہ ہو کہ ساری رات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اور آخر میں جب دعا مانگنے بیٹھی رات بھر تہجد پڑھتی رہیں، تلاوت کرتی رہیں، ذکر اذکار کرتی رہیں، اور آخر میں دعا کرنے لگی تو وہاں سے اذان کی آواز آ گئی، یعنی تہجد کا وقت ختم، فجر کا وقت داخل. تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی اے اللہ آپ کی رات کتنی چھوٹی سی ہے، آپ کی رات کتنی چھوٹی سی ہے. ابھی تو میں نے تھوڑی سی رکعتیں پڑھی تھی اور تھوڑی سی تلاوت کری، تھوڑی سی دعا بھی نہیں کری، آپ نے رات پوری کر دی. یعنی ان کو اتنی بڑی بڑی راتیں چھوٹی دکھا کرتی تھی. اللہ کی عبادت میں اتنا مزہ آتا تھا، اتنی لذت تھی. اور ان کا ایمان اور حیا کیسی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اپنی باندی سے کہا ایسے وقت میں میرے جنازے کو لے کر چلنا کہ کسی کو میرا جسم بھی نہ دکھے. کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لمبی تھیں، چھوٹی تھیں، پتلی تھیں، ایسے وقت میں میرا جنازہ لے کر جانا. اتنی حیا، اتنا شرم، اتنا پردہ، یہ سب کیا تھا؟ تربیت کا اثر تھا. تو بھائی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، مرد حضرات کی ذمہ داری ہے. اور میں سچ عرض کر رہا ہوں، بہت سارے گھرانوں کے مسائل، جھگڑے، اختلافات اس وقت تک رہتے ہیں جب تک دین سے دوری ہو. اور جب ہم نے ان کے گھرانوں کے مرد حضرات سے کہا کہ آپ بیانات میں لے کر جانا شروع ہو جائیں، مشورے سے وہ بیانات میں لے جانا شروع ہوئے تو کہتے ہیں ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو گئے. خواتین کے سامنے دینی باتیں آنا شروع ہوئیں تو جھگڑے ختم ہو گئے، محبتیں پیدا ہو گئیں، گھر کا ماحول اچھا بن گیا. اس لیے اس کی فکر کرنی ہے. اب جیسے آج سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، پہلی تاخرات ہے، آج 21ویں شب آج ہے. شب قدر بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی شب قدر کہ ایک رات کی عبادت سے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک رات کی عبادت سے 83 سال 4 مہینے. تو آج پہلی شب قدر ہے. اگر کسی کو نصیب ہو جائے کتنا خوش نصیب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یہ آپ کا حکم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پورے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے اتنے آرام سے اٹھتے تھے کہ میری نیند خراب نہ ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پورے سال آپ تہجد پڑھا کرتے تھے لیکن اتنے آرام سے اٹھتے تھے کہ میری نیند خراب نہ ہو. مجھے اٹھایا کرتے تھے فجر میں. یہ ازواج مطہرات میں عائشہ بتا رہی ہیں. لیکن کہہ رہی ہیں جب آخری عشرہ ہوتا تو ہمیں سونے نہیں دیتے تھے. آخری عشرہ رمضان کا پورے سال تہجد میں اٹھنے نہیں دیا، اٹھایا نہیں، اور آخری عشرے میں سونے نہیں دیا. حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ آپ خود بھی پورے سال بیدار، پورے رات بیدار رہتے آخری عشرے کی، اور گھر کی خواتین کو بھی بیدار کیا کرتے تھے. اٹھو بھائی عبادت کی راتیں ہیں. اب یہ گھر کی خواتین کو کون بتائے گا؟ میں نے تو آپ کو بتایا، لیکن یہ گھر کی خواتین تک بیانات میسج کیسے جائیں گے؟ ان تک کیسے پتہ چلے کہ بھائی یہ راتوں کی، یہ جو آخری عشرے کی راتیں ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں. خواتین تو سمجھتی ہیں آخری عشرہ بازاروں کے لیے، خریداری کے لیے، چپل کپڑے یہ خریدنے ہیں، اور پھر آخری 3-4 دن جب رہ جائیں گے رمضان ختم ہونے میں تو عید کے لیے کھانے پینے کے سامان لا کر گھر میں بھرنے. تو ہمارا تو رمضان اسی میں گزر گیا، ہمارا رمضان تو اسی میں گزر گیا. اس لیے بہت ضروری ہے اپنے گھر کی خواتین کو دینی باتیں جو سنا کرتے ہیں آپ لوگ جا کر بتایا کریں. اس کے لیے ایک نظم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر طاقرات میں ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے. 11:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے صرف طاقراتوں میں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. تو تقریباً 11:30 بجے کے قریب بیان شروع ہوتا ہے. اس میں خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے اور مردوں کا انتظام مسجد میں ہوتا ہے، خواتین کا پیچھے مدرسے میں ہوتا ہے. تو اس میں خواتین کو لا سکتے ہیں. 11:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے، تقریباً 12:30 پونے 1 تک یہ بیان کا سلسلہ رہتا ہے. اس میں ذکر بھی ہو جاتا ہے، دعائیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کر آئیں تاکہ یہ آخری عشرے کی راتیں اللہ تعالیٰ میں